الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ سب احباب کے سامنے ایسے شخص کا ذکر کرنا مقصود ہے جو ظاہری طور پہ اپنے نام کے ساتھ لفظ رضوی لکھوائے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا خادم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے۔ اس شخص کے حوالہ سے آپ کے سامنے آج کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے اسی شخص نے سوشل میڈیا پہ گفتگو کے دوران وارث علوم اعلی حضرت، خنجر اعلی حضرت، کنز العلماء، مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیرہ مجدہ آپ کے بارے میں زبان تان دراز کی، آپ کے بارے میں تنقیدی گفتگو کی۔ نام ہے اس کا افتخار رضوی۔ ملا تو بے وفا ہو گیا، اپنے قد سے بڑا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں اپنے سامعین کے سامنے یہ بات واضح کر دوں، یہ جو اس کے نام کے ساتھ لفظ رضوی لکھا ہوا ہے، یہ رضوی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی نسبت سے رضوی نہیں ہے۔ نمبر دو، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب قدس سرہ العزیز، ان کی نسبت سے بھی یہ شخص رضوی نہیں ہے۔ یہ رضوی کس نسبت سے ہے؟ یہ رضوی اس انداز سے رضوی ہے جو رافضی اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتا ہے اور اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے امام علی رضا ان کی طرف، اور اس انداز سے یہ اپنے آپ کو رضوی لکھواتا ہے اور اپنے آپ کو لفظ رضوی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ گفتگو کے دوران اس نے حضرت قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب ان کے حوالے سے گفتگو کی، اور یہ جو ایک مکمل طور پہ ایک علمی مسئلہ ہے خطا اجتہادی کا، اس کو لے کر اس شخص نے تنقید کی۔ میرا سوال ہے اس شخص سے، اگر وہ زندہ ہے اور وہ سن رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ خطا اجتہادی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا پتا ہے آپ کو خطا اجتہادی کا؟ اور اس کے بعد میرا سوال ہے آپ سے، لفظ اجتہاد اس کے بارے میں تمہیں کیا خبر ہے؟ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ کیا ہے؟ تمہیں تو اتنا پتا تک نہیں کہ اس کی صرفی نحوی تحقیق کیا ہے، اسم کہیں گے، فعل کہیں گے، حرف کہیں گے، اور پھر اس کے بعد تم اجتہاد کی تعریف سے بھی واقف نہیں ہو۔ مجتہد کسے کہتے ہیں تمہیں وہ بھی نہیں پتا، مجتہد کی کتنی اقسام ہے تم یہ بھی نہیں جانتے، اور پھر کس مقام پہ مجتہد کو 1 اجر ملے گا، کس مقام پہ مجتہد کو 2 اجر ملیں گے، تم اس سے بھی واقف نہیں ہو، اور شوق ہے آپ کو مفتی بننے کا، فتوے لگانے کا۔ اتنی بڑی شخصیت پہ جنہوں نے علم دین کا کام کیا اور خدمت دین کی، تو اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، بیگانے بھی اس بات پہ وہ تعریف ہیں کہ واقعی اس شخص نے اس انداز سے کام کیا ہے، یقیناً انہی کا حصہ ہے۔ اور یہ سارا کچھ جانتے ہوئے جس شخص کو پتا تک نہیں ان ساری باتوں سے وہ بے خبر ہے اور شوق ہے اسے فتوے لگانے کا اور زبان تان دراز کرنے کا، میں ایسے شخص کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ کبھی وقت نکال کر، ٹائم اگر تمہیں ملے، وقت نکال کر کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ لازمی دیکھنا، اور چہرہ دیکھتے ہوئے تمہارے چہرے پہ جو داڑھی شریف ہے اس کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر ذرا دیکھنا، یک مشت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ کم از کم تم اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ اگر تمہیں ہے تو داڑھی شریف کو ایک مٹھی ہی کر لو، ایک مٹھی تو کم از کم اپنے چہرے کو تو سنت رسول کے مطابق بنا لو، پھر اس کے بعد کوئی بات کرنا۔ اور جب تمہیں اپنے آپ کی اصلاح کی حاجت ابھی ہے اور اشد ہے، پھر تم کس منہ سے اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں تم بات کرتے ہو؟ پھر جو تمہارا شعبہ ہے، جو آپ کا انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، جو صورتحال ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی محفل کے لیے آپ سے وقت مانگ لے، ٹائم لے لے آپ سے نقابت کے لیے، تو ڈیمانڈیں آپ کی رکتی نہیں، 35,000 40,000 اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں، باتیں آپ کرتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں۔ حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ان کا بس یہی جرم ہے، انہوں نے اپنے سٹیجوں سے رفض کو ختم کرنا چاہا۔ میں عوام اہل سنت سے بھی شکوہ کروں گا، ہمارے سامنے یہ شخص سٹیج پہ کھڑے ہو کر اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں بول کر چلا گیا، تمہارے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی، تم میں سے کوئی شخص اسے نہ ٹوک سکا، نہ روک سکا، نہ بول سکا، اور آگے سے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ کم از کم ایک تو بندہ اٹھ کے اسے منع کرتا کہ کیا بول رہے ہو، تم کون ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے ان کے بارے میں، لیکن کوئی نہیں بولا، کسی نے بات نہیں کی، اور سارے چپ سادھ کر سامنے بیٹھے رہے اور وہ بولتا رہا اور بول کر چلا گیا۔ میں مخاطب کر رہا ہوں اس افتخار رضوی کو، اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی زوم ہے یا تمہیں کوئی شوق ہے یا پھر تمہارے دل اور دماغ یا سوچ میں کسی قسم کا کوئی خیال یا وہم ہے اس مسئلے کے بارے میں، تو آؤ، جامعہ صدیقیہ رضویہ انوار القرآن کے در و دیوار تمہارے منتظر ہیں اور دروازے کھلے ہیں جامعہ صدیقیہ کے، آؤ، تمہیں اور تمہاری ہر قسم کی تشفی کر کے بھیجنا۔
یہ کنز العلماء کے خدام کا کام ہے. تمہاری تسلی کریں گے، ہم تمہاری تشفی کریں گے، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اس شخصیت کا نام ہے جس مرد حق پرست نے ہر فتنے کا سر کچلنے کے لیے اپنے آپ کو میدان امر میں ہر وقت مصروف رکھا ہے اور سامنے آئے ہیں، اور ہر فتنے کا جواب اگر سب سے پہلے کسی نے دیا ہے اس ہستی کو حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی کہا جاتا ہے. شرم دعوت فکر ہے ان نقیبوں کو، ان خطیبوں کو، ان نعت خانوں کو جو آج بھی رفس کی بولی بولتے ہیں. انہیں دعوت فکر ہے، توبہ کر لیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں اور کوشش کریں اس مرد حق پرست کا ساتھ دینے کا. شرم سے جھوٹ پانی پانی ہے، آئی باطل کو یاد نانی ہے، اس کا باعث عروس فاروقی اشرف آصف کی حق بیانی ہے. یہ ان کی حق بیانی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو اس مرد حق پرست کا حقیقی معنوں میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.